موضوع الدرس في مذمة الإلحاد في كتاب الله تعالى سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں لا یخفون علینا، ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. پھر علی سبیل الاستفہام افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے؟ امن یاتی آمنا یوم القیامت، یا وہ جو امن کے ساتھ قیامت میں ہو. اعملوا ما شئتم، یہ تحدید ہے، جو چاہو کرو. انہ بما تعملون بصیر، وہ تم جو بھی عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. اللہ کی ذات وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سب اس کے علم. اب سمجھیں کہ الحاد کا کیا معنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الحاد کا معنی ہوتا ہے وضع الکلام فی غیر موضعہ. کیا معنی؟ یعنی کسی کلام کو اس کے صحیح جگہ کے علاوہ غلط جگہ پہ رکھا جائے، یہ الحاد. اصل میں یاد رکھیں کہ الحاد کا معنی ہوتا ہے میل، ایک جانب میلان. اسی لیے اب دیکھیں نا، قبر جو ہے نا اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک شق ایک لحد. شق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے قبر کو سیدھا کھود لیا. لحد کا معنی ہوتا ہے کھودنے کے بعد پھر ایک دیوار میں میت کی جگہ بنائے، یہ ہے لحد. تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں، شق بھی جائز ہے، لحد بھی جائز ہے. تو اب لحد کا کیا معنی ہوا؟ ایک جانب میلان. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ الحاد کا معنی یہ ہوتا ہے، اصل معنی وہی ہے کہ کسی جگہ کو اس کے مقام کے بجائے کسی غلط جگہ پہ رکھنا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ الحاد کے اندر
ایک یعنی اس بندے کے دماغ میں ایک غرض بھی ہو، پھر وہ اللہ کے قرآن کے معنی کو تبدیل کرے، اپنے مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پہ لے جائے، یہ الہاد ہے۔ اسی طرح جتنے زنادقہ ہیں، زندیق ہیں، یعنی جو بالکل دین کے منکر ہیں، وہ بھی الہاد ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرآن میں تحریف لفظی کرنا یا تحریف معنوی کرنا، یعنی یا تو لفظ بدل دینا، ایک لفظ کو دوسری جگہ رکھ دینا، جیسے یہودیوں کی عادت تھی یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو بدل دیتے تھے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کو تو نہیں بدلا، لفظ اپنی جگہ ہے لیکن معنی بدل ڈالا، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ یہ سب الہاد ہے، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ مثلا کافروں نے قرآن مقدس کی جب یہ آیت سنی کہ قیامت کے اندر جہنم میں ایک درخت ہوگا جس کا نام ہوگا شجرۃ الزقوم، اور یہ شجرۃ الزقوم جو ہے فی اصل الجحیم، جہنم کے درمیان میں ہوگا، تو اب انہوں نے وہ زقوم جو تھا نا، وہ تو عذاب کا درخت ہے نا کہ جہنم کی آگ میں پیدا ہو، ایک تو انہوں نے اس کے بارے میں بڑا شور مچایا، کہنے لگے کہ دیکھو جی اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اندر درخت ہوگا۔ آگ میں بھی بھلا درخت ہوتے ہیں؟ آگ تو درختوں کو جلا ڈالتی ہے، آگ کے اندر کیسے درخت ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ جاہل ہیں، میری مرضی ہے، بعض چیزیں ہیں جن کی غذا میں نے پانی بنایا ہے، وہ پانی میں زندہ رہتی ہیں، بعض چیزیں ہیں جن کی غذا میں نے آگ بنائی، وہ آگ میں زندہ رہتی ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں خفاش، عربی میں کہتے ہیں خفاش، آپ کہتے ہیں چمگاڈر۔ اب یہ ہے کہ وہ دن کی روشنی ہو تو اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، پھر رات کو پھڑ پھڑاتا ہے، کبھی اس کونے سے اس کونے میں، کبھی اس گھر سے اس گھر میں۔ تو اس لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں یہ بھی فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت کے اندر آگ پیدا کر دی۔ بعض علماء نے کہا دیکھو درخت ہے، ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں، سوکھ جاتی ہیں، پھر آگ کے کام آتی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، بلکہ فرق ایک ٹہنی ہے، ایک درخت ہے یمن کے اندر، اور وہ سبز ہوتا ہے، ٹہنی تازہ ہوتی ہے، لیکن دو ٹہنیوں کو کاٹ کے جب ایک دوسرے پہ مارو تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ اب ظاہر درخت ہے، سبز ہے، لیکن اندر آگ ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے سبز درخت کے اندر آگ پیدا کر دی ہے، وہ چاہے تو آگ میں بھی درخت پیدا فرما دے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے شجرۃ الزقوم، اور فرمایا ثم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اور وہ تھور کا درخت، وہ زقوم کا درخت، وہ جو جہنم میں درخت ہے، یہ کافر کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، ان کو کھانا ہوگا، بطور عذاب کے ہم ان کو کھلائیں گے۔ تو اب کافروں نے کیا کیا کہ انہوں نے زقوم کا معنی بدل ڈالا۔ تو ابو جہل نے اپنی باندیاں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کو جب مہمان آتے کہتا زکمینی زکمینی،
وہ بھائی زقوم لے آؤ، تو مانا یہ تھا کہ وہ ملائی لے آتی، کھجور لے آتی. آج کل بھی عرب ملائی کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں نا. وہ کہتا یہی زقوم ہے. ایسے حضور پاک ہمیں ڈراتے ہیں کہ زقوم جہنم کا درخت ہے. یہ ہے زقوم کہ بھی ملائی کو کھجور سے ملا کے کھا جاؤ، بس یہ زقوم ہے. تو کبھی وہ مکھن کے ساتھ ملا کے کھا لیتے، کبھی وہ ملائی کے ساتھ ملا کے کھا لیتے. تو یہ تبدیلی ہے، الہاد ہے کہ معنی کو بدل ڈالنا. اچھا، دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، قیامت والے دن سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں ہوں گے وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب جب یہ آیت اتری تو کافروں میں سے ایک تھا عبداللہ ابن زبعرہ، بعد میں مسلمان ہو گیا، بہت صحابی ہے، جلیل ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھا. وہ حضور کے پاس آ گیا، کہنے لگا آلہتنا خیر ام عیسیٰ، آلہتنا خیر ام ملائکہ، آلہتنا خیر ام عزیر. کہنے لگا حضور کیا عیسیٰ کی شان زیادہ ہے یا ہمارے بتوں کی؟ حضرت عزیر کی شان زیادہ ہے یا ہمارے بتوں کی؟ ملائکہ کی شان زیادہ ہے یا ہمارے بتوں کی؟ آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوہ لک الا جدلا. آگے جھگڑنے لگا، کہنے لگا اللہ فرماتا ہے کہ جن کی میرے سوا عبادت کی گئی وہ جہنم میں جائیں گے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں جائیں گے تو ہمارے خدا بھی چلے جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی گئی ہے نا اللہ کے سوا. ان کو بھی تو لوگوں نے خدا بنایا ہے نا، الہ بنایا ہے، ابن اللہ. حضرت عزیر کو لوگوں نے بنایا، ملائکہ کو لوگوں نے خدا بنایا، الہ بنایا ہے. اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو چلو ہمارے خدا بھی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ جھگڑا ہے، یہ جدال ہے، یہ الہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بدل ڈالنا. حالانکہ وہ جاہل نہیں سمجھے. یاد رکھیں اس کے دو جواب ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ. لفظ ما جو ہے اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور من کا استعمال جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. اس میں اشارہ تھا وہ غیر ذوی العقول، وہ پتھر جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ تمہارا حبل، لات، بنات، عزا، یہ سب جہنم میں جائیں گے. ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس میں انسانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ، یعنی تم اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کرانے پہ راضی بھی ہوں. جیسے فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، وہ عبادت کرانے پہ وہ راضی بھی تھا نا. اچھا، ایک آدمی ہے، آپ اس کی عبادت کو کہتے ہیں یار خدا کا خوف کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے روافض نے حضرت علی کو چڑھایا، انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تو انسان ہوں، میں ابن ابی طالب ہوں، میں حضرت حسن حسین کا ابا ہوں، مجھے کیسے خدا بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے تو اس کا مطلب انہوں نے تو انکار کیا، لہذا وہ کیوں جہنم میں جائیں؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اللہ فرماتی ہیں جن کے لیے ہم پہلے جنت کا فیصلہ کر چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ تو جہنم سے دور ہوں گے. اس لیے قیامت میں ساری مخلوق کو کھڑا کر کے جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی الہ مانو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب بھی نہ دیتی ہو، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں،
میں تیرا رسول ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے کہا ہے آپ جانتے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ساری زندگی اپنی امت کو یہی کہا، او ظالمو اس کی عبادت کرو جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے۔ تو ان کا کیا تعلق ہے جہنم سے؟ لیکن کافروں نے جھگڑا کیا اور اللہ کے قرآن میں الحاد کیا، اور جو معنی تھا، جو مقصد تھا، اس کو بدل ڈالا۔ یہ الحاد ہے کہ اللہ کے قرآن میں تحریف کی جائے، یا معنی میں تحریف ہو، یا الفاظ میں تحریف ہو، یا اس کے بلا وجہ جھگڑے پیدا کیے جائے۔ جب قرآن نے خبر دی کہ علیہا 19، اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے جہنم پہ 19 دروغے رکھے ہیں۔ تو ایک پہلوان تھا، ایک مشرکین مکہ کا، کلدہ اس کا نام تھا، کلدہ، وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا یار 19 فرشتے ہوں گے اگر جہنم ہوئی نا تو کل کتنے ہوں گے؟ 19۔ 10 کو تو میں اکیلا کافی ہوں نا، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، تو پھر ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ استہزاء تھا، یہ الحاد ہے قرآن کے اندر، کہ اللہ کے قرآن کے مذاق اڑائی جائے، استہزاء کیا جائے، یہ بھی الحاد ہے اور زندقہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے بعض فرقہ باطلہ نے قرآن میں جوڑ لگائے، لفظ بڑھائے، کیا مانا کہ جیسے آیت ہے نا جی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ نے فرمایا میرے رسول پہنچاؤ جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے۔ اب روافض نے کیا کیا؟ اس میں جوڑ لگا دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافۃ علی فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہنچاؤ حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ، تو فی خلافت علی قرآن میں اپنی طرف سے بڑھا دیا، قرآن میں تو نہیں تھا۔ تو یہ بھی الحاد ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے الفاظ ڈالے جائیں، یا لفظ تو نہ ڈالے جائیں لیکن معنی جو ہیں وہ اپنی طرف سے کر لیے جائیں۔ جیسے قادیانی ہیں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین، خاتم النبیین یا خاتم النبیین دونوں قراءتیں ہیں، لیکن معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ خود میرے آقا نے خود فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں نبیوں کا آخر ہوں، تم امتوں کے آخر ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور نے خود ترجمہ فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ میرے بعد نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔ قادیان نے کہا کہ نہیں نہیں جناب، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ اچھا بھی مہر بھی ہو تو مانا اللہ نے مہر لگا دی، نبوت بند۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے، بلکہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ دیکھو ہم تو شان بڑھا رہے ہیں نا، یہ مسلمان تو شان گھٹا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی نبوت سے نبی بنتے ہیں، جن کو مہر لگا دیں گے، پروانہ لکھ دیں گے، وہ بھی نبی، وہ بھی نبی، وہ بھی نبی۔ اچھا جی جو حضور نے تمہیں پروانہ لکھ دیا بدبخت، وہ دکھاؤ کدھر ہے؟ اگر حضور کے پروانے سے نبی بنتے ہیں اور تم تو بدبخت 1200 سال بعد پیدا ہوئے، تم پروانہ کہاں سے لے آئے؟ جن لوگوں نے زندگی میں جھوٹے دعوے کیے وہ نہیں پروانے ثابت کر سکے، مسیلمۃ الکذاب، اسود العنسی، تم کہاں سے ثابت کرو؟ کیا ہے یہ الحاد ہے کہ اللہ کے قرآن کو ایک لفظ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، تو لہذا دوسرے معنی میں بدل ڈالا اور تحریف کر کے اپنے منشے کا معنی نکال دیا، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ تو الحاد کا معنی اپنی جگہ بدل کے اور جگہ پہ لفظ کا رکھنا، الحاد کا معنی تحریف کرنا، الحاد کا معنی بدل دینا، الحاد کا معنی حرف بدل دینا۔
لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، ہم نے قرآن اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اور اللہ نے ایسی حفاظت کر دی ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ امام اگر زبر زیر میں بھی غلطی کرے تو پیچھے بتانے والے کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہوئے؟ غلط پڑھ رہے ہو۔ زبر زیر اعراب میں غلطی نہیں کرنے دیتے، لفظ بدلنا تو بڑی بات ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یاد رکھو بڑے باطل فرقوں نے زور لگایا ہے، لیکن جھوٹا نہیں چل سکتا ہے۔ جھوٹا سکہ کب تک چلے گا؟ آخر جھوٹا پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے نوٹ جیلی ثابت ہوتا ہے، پر جیل ہی ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بڑی دنیا نے دور لگایا، یہودیوں نے بڑا دور لگایا، انہوں نے بعض اوقات لحن بدلا، یعنی جب وہ حضور کی خدمت میں آتے، آ کے کہتے سلام کرنے کے لیے، یا کہتے کسی بات میں تو کہتے رائینا، تھوڑا کھینچ لیتے، اصل تو تھا رائینا، یعنی حضور آپ ہماری رعایت کریں، مہربانی کریں، لیکن کہتے رائینا، یعنی تم تو ہمارے چرواہے ہو، بکریاں چرانے والے ہو۔ تو لفظ کو کھینچا تو معنی بدل گیا، کیونکہ لفظ کے ادائیگی میں بھی معنی بدل جاتا ہے نا، اصولی سی بات ہوتی ہے اللہ نے بھی۔ اب دیکھیں نا کسی سے آپ کہیں بھئی کیا بات ہے، اچھا کسی کو کہیں کیا بات ہے، کسی کیا بات ہے، لفظ تو ایک ہے لیکن ادائیگی میں بھی معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار لا تقولوا راعنا، جس لفظ میں میرے مدنی کی شان میں پہلو تنقیص کا نکلتا ہو، لفظ چھوڑ دو، مت کہو۔ کہنا ہو تو کہو انظرنا، نہ کہیے نہ کہو رائنا۔ تو ایک تحریف یہ بھی ہوتی ہے کہ لفظ تو نہیں بدلا، ذرا کھینچ کے اس کا معنی بدل ڈالا، اس کا معنی بدل ڈالا آدھا۔ اسی لیے ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی حضور کی خدمت کے ساتھ، حضور کے ساتھ ایک یہودی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم، بی بی عائشہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا وعلیکم لعنت اللہ وغضب اللہ علیک، خود چلا گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں، وہ بدبخت کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہا تھا السلام علیکا، سام مانا ہے موت، سلام مانا ہے سلامتی، وہ تو بد دعا کر رہا تھا آپ کو موت کی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، غضب کرے۔ تو حضور نے فرمایا بی بی کیوں جلدی کر رہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکا، تو اللہ میری دعا سنے گا بلا اس یہودی کی سنے گا؟ تو بس میں نے جواب دے دیا۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم زیادہ بلا وجہ چار لفظ اور بڑھائیں؟ اس نے کہا السلام، ہم نے کہا وعلیکم، بس۔ اس نے کہا آپ پہ موت، میں نے کہا تم پر ہو، تو اللہ میری دعا سنیں گے نا، اس بدبخت کی تو نہیں سنیں گے نا، تم بی بی کیوں گرم ہوگی؟ تو یہ بھی ایک الہاد ہے کہ ایسے لفظ استعمال کرنا کہ ان لفظوں کے معانی کو بدل ڈالنا۔ جیسے آج کل بھی دروازہ کھلا ہوا ہے بے دینی کا کہ ان لوگوں نے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا ہے، اور جو آیات جو کفر پہ چوٹ لگاتی ہیں ان سب کو نکال دیا ہے۔ اس لیے تو یہ بھی ایک تحریف ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک اللہ کے قرآن کو نہیں بدل سکا تو قیامت تک بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالی ہے، اس میں کوئی تحریف تغییر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ آج کل اہل بدعت کی بھی عادات ہیں، قرآن پڑھیں گے آیت کا ترجمہ بدل ڈالیں گے۔ اور دیکھو جی حضور رحمت ہیں کہ نہیں، وما ارسلناک الا رحمت اللہ، سب نے کہا ہاں جی بالکل کمال ہے حضور رحمت۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے، واسع ہے، اس کا معنی ہے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، جب رحمت ہے رحمت ہر جگہ ہے، لہذا نبی حاضر ناظر ہو گئے۔ تو یہ بھی الہاد ہے، تحریف ہے اللہ کے دین میں۔ اور ظالموں اگر نبی ہر جگہ ہے پھر ہجرت کا کیا معنی؟ خدا کا خوف کرو، اپنے مذہب جھوٹے ثابت کرنے کے لیے قرآن کو تو معاف کر دو نا۔ اگر حضور ہر جگہ ہیں پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟
عقل کی بات کر. ہاں نبوت ہر جگہ ہے, شان نبوت ہر جگہ ہے, میرے مدنی کا معجزہ قرآن ہر جگہ ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا وجود ہر جگہ ہے. اگر وجود ہر جگہ ہو تو پھر تو ساری دنیا صحابی بن جائے. جہاں حضور ہوں ہم زیارت کرتے جائیں, صحابی بنتے جائیں. تو اس لیے یہ بھی الہاد ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر ایسے تعویلات کرنا کہ اپنے جھوٹے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کہہ دینا. جیسے ایک استاد نے کہا کہ قرآن کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. اس نے ترجمہ کیا کل مانا اللہ فرماتا ہے کہہ دو. اللہ فرماتا ہے میرا مدنی جو تم کہتے ہو تو کہہ دو, میں نہیں کہتا کہ تم بشر ہو. کیسے مانا بدل گیا؟ کہنا کل تم کہو تمہاری مرضی کہتے رہو, میں تو تمہیں بشر نہیں کہتا. اب اس سے بڑی کوئی تحریف ہے دنیا کے اندر؟ اچھا بشر نہیں کہتے تو بشر کی جو ساری صفتیں ہیں وہ تو نبی میں ہیں. نبی کی اماں ہے, نبی کا ابا ہے, نبی کے دودھ پلانے والی ہے, نبی کی بیویاں ہیں, نبی کی اولاد ہے, نبی کی بیٹیاں ہیں. نبی پہ دکھ آئے, سکھ آئے, تکلیف آئی, غم آئے, زخمی ہوئے, موت آئی, تو سارے علامات تو موجود ہیں, پھر بشر کیسے نہیں؟ لیکن نہیں, یہ بھی الہاد ہے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالنا. یاد رکھو کہ اللہ کے قرآن کا معنی ایک ہے خود. اسی لیے قرآن کہتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا, جو لوگ الحاد کرتے ہیں ہمارے آیات میں, تبدیل کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, تغییر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ مجھ پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جیسے بادشاہ کسی کو کہے ہاں تم جو جرم کر رہے ہو مجرم ہو, یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, چھپے ہوئے نہیں ہو تم. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرا مدنی فیصلہ کریں عقل سے, افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. قیامت کے دن ایک شخص ہے جو آگ میں ڈالا جائے اور ایک شخص ہے جو آگ سے, جہنم سے, ہر غم سے امن میں ہے. کون اچھا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ امن والا اچھا ہے. تو یہ تو وہ ہے نا جو آگ میں ڈالے جائیں گے, امن والا تو مومن ہوگا. اس کے بعد اللہ نے تحدید ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. اللہ نے فرمایا ظالمو جاؤ جو کرنا چاہتے ہو, کفر کرو, الہاد کرو, جو مرضی کرو, اللہ جانتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو, پھر تمہیں ایک ایک عمل پہ سزا دی جائے گی. اس لیے یہ تحدید ہوتی ہے. جیسے بادشاہ ناراض کہتا ہے اچھا جو تم سے ہوتا ہے نا جاؤ کرو, جب ہم پکڑیں گے پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہماری پکڑ کیسے ہے. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا, ذکر مانا قرآن. یاد رکھو قرآن کا نام قرآن بھی ہے, کتاب بھی ہے, ذکر بھی ہے. جیسے انا نحن نزلنا الذکر یعنی قرآن, جیسے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. قرآن کا نام ذکر بھی ہے, یاد رکھو, اور قرآن کا نام قرآن بھی ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, اور اسی کا نام کتاب بھی ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. کہیں فرماتے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اسے یہاں بھی فرماتے ہیں میرے محبوب ان الذین کفروا بالذکر, جنہوں نے قرآن سے کفر کیا ہے, اللہ کے قرآن کا انکار کیا. جب قرآن ان کے پاس پہنچا ہے, پیغمبر لے کے آئے, پیغمبروں نے پڑھا ہے, پیغمبروں نے سنایا ہے. لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ.
حالانکہ یہ قرآن جو ہے بڑی شان والی، بڑی زبردست عزت والی، غلبے والی کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تم قرآن میں کیا الہاد کرو گے؟ یہ تو ایسا محفوظ ہے، نہ اس کے آگے سے آ کے کوئی داخل ہو سکتا ہے، نہ چوری چھپے پیچھے سے کوئی داخل ہو کے حرف بڑھا سکتا ہے۔ اس پہ اللہ کی حفاظت ہے، ملائکہ کا پہرا ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بیت العزت میں محفوظ ہے، پھر میرے مدنی کے سینے میں محفوظ ہے، پھر مدنی کی امت کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن تو ایسا محفوظ ہے کہ اس میں نہ کوئی حرف بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کوئی حرف گھٹایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنے لوگوں نے اللہ کے قرآن کا مقابلہ کیا، اللہ نے رسوا کر دیا، اللہ نے شرمندہ کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 10 سپارے قرآن میں نہیں ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، آج تک جرت نہیں کر سکے وہ 10 سپارے کدھر ہیں۔ تم تو لے آؤ نا کہیں سے۔ تمہیں جو آخر پتا ہے کہ 10 سپارے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم نے دیکھے ہیں نا کہیں وہ 10 سپارے، تو وہ 10 سپارے ہمیں بھی دکھاؤ۔ ہم نے تو کہا یار جھگڑا ختم کریں، فیصلہ کر لیتے ہیں، جب تک تم وہ 70 صفحے والا قرآن 70 پارے والا نہیں لے آتے نا، اسی قرآن پہ عمل کرو۔ جس دن تم لے آؤ گے ہم تمہیں لکھ دیتے ہیں، ہم تمہاری کتاب پہ عمل کر دیں گے۔ چلو جھگڑا ختم کریں، کیوں رات دن لڑائی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن آج تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ 10 پارے کہاں چلے گئے ہیں۔ اچھا، قرآن کے اندر کئی لوگوں نے، بعض نے لفظ بدلے، اچھا بعض نے بالکل قرآن کو بدلنے کی بھی کوشش کی ہے، جیسے مسیلمہ ابن الکذاب تھا نا جی، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو ایک دن اس کو ساتھیوں نے کہا ابھی تم نبی تو بن گئے، لیکن اللہ کے نبی پہ تو قرآن آتا ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی وحی اتری ہے؟ اس نے کہا ہاں اتری۔ اس نے کہا پھر تم بھی تو ہمیں سنا ہو نا کہ تم پر کیا وحی اتری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب موقع ہوگا ہم سن۔ ایک دن سارے اس کے ساتھی وزیر شدید سارے کٹھے تھے، اس نے کہا آج میں تمہیں وحی سناتا ہوں۔ اس نے وحی سنائی، اس نے کہا آج جو مجھ پہ قرآن اترا ہے نا وہ یہ ہے، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ وہ جو سننے والے تھے نا اس کے صحابی، انہوں نے کہا یہ ہمیں سنایا ہے، لوگوں کو نہ سنانا، مار مار کے تمہیں سر گنجا کر دیں گے تمہارا۔ یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو اسی طرح بگڑ رہے ہو کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ ہاتھی، وہ ہاتھی، وہ ہاتھی کیا ہوتا ہے جس کا دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے؟ یہ قرآن ہے۔ انہوں نے کہا بدبخت اگر کسی اور کو تم نے سنایا نا تو مار مار کے تمہیں گنجا کر دیں۔ اچھا، قادیانی سے بھی انہوں نے پوچھا کہ مرزا صاحب تم جو نبی بن گئے تمہارے اوپر بھی وحی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو فرشتہ اللہ کے نبی پہ وحی لاتا تھا اس کا نام تھا جبرائیل، تمہارے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ایسے بات اس نے سچی کی، کیونکہ انگریزی نبی تھا تو فرشتہ ہی تو انگریز آئے گا نا، کوئی اللہ کا فرشتہ تھوڑا آئے گا۔ نبی انگریزوں نے بنایا تھا، فرشتہ بھی انہوں نے، کیوں شیطان بھی تو ایک دوسرے پہ وحی کرتے ہیں، شیاطین لیوحون الی اولیاءہم، وہ بھی تو ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اچھا اس نے بھی ایک دفعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے کہا کہ دیکھو جی کہ یہ جو میرا نام ہے نا غلام احمد، انہوں نے کہا، اس نے کہا بس غلام کو الگ کر دو، باقی کیا رہا؟ انہوں نے کہا احمد۔ انہوں نے کہا وہی احمد تو میں ہوں نا، حضور کا نام تھا نا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس نے کہا بس غلام ہٹا دو تو باقی جو بچا وہ میں ہوں۔ اچھا، حضرت شاہ جی بھی زندہ ہوتے تھے، طاء اللہ شاہ بخاری، تو انہوں نے تقریر میں کہا، انہوں نے کہا دیکھو بے وقوف، تم نے غلام ہٹایا تو باقی بچ گیا احمد، میرا نام ہے عطا اللہ، میں عطا ہٹا دیتا ہوں تو باقی بچ گیا اللہ، میں نے تمہیں بھیجا نہیں بدبخت، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تمہارا نام ہٹانے سے کام ہو سکتا ہے پھر میرا نام بھی ہٹاؤ۔
تو یہ تحریفات ہیں، یہ اللہ معاف کرے، یہ تحریف ہے۔ اللہ قیامت تک ہر مسلمان کو بچائے اللہ۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب آپ فکر نہ کریں، ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور میرا قرآن محفوظ ہے، کوئی آگے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا، پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر، یعنی کوئی ظاہر مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی چوری چھپے قرآن میں کوئی داخل کر دے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اس مالک کا اتارا ہوا ہے جو حکمت والا ہے، جس کا ہر حکم حکمت والا ہے، جس کے اقوال افعال حکمت والے ہیں۔ حمید معنی محمود، وہ ہر حکم ہر قول ہر فعل میں قابل حمد و ثنا ہے۔ ما یقال لک، یاد رکھو یہ تسلی، اس کو کہتے ہیں تسلی، تسلیۃ لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ آپ کو جو کچھ نہیں کہا جاتا مگر یہ پہلے انبیاء کو بھی کہا گیا۔ آپ کو کہتے ہیں کذاب ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، یہ کافر پہلے انبیاء کو بھی کہتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نہ غم کریں، یہ کوئی نئی بات نہیں جو آپ کو کہی جا رہی ہے۔ ہر زمانے میں قوموں نے اپنے انبیاء کو یہی کہا ہے جو آپ کو کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ان کو بھی کہا تھا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ اور یاد رکھیں ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب بڑی بخشش والا ہے، اگر یہ قومیں اب بھی توبہ کر دیں تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر نہ کریں تو ذو عقاب علیم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرو گے، کفر پہ جمے رہو گے تو پھر اللہ کے عذاب دردناک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آخر کے اندر یعنی تبشیر بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، قائم رہنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ موجودہ علماء جو ہیں یہ دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ بھی اسی طرح ہو گئے ہیں جیسے یہودیوں کے علماء تھے۔ یاد رکھو ہر دور میں ایک بات یاد رکھو، ہر دور میں علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد ہے، ہر دور میں دیکھو نا، ایک دور تو ہے نا صحابہ کا، وہ تو پاک دور ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے بعد تبع تابعین کا بھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو آپ کا زمانہ صحابہ تابعین، وہ تو زمانہ ہی خیر تھا نا، رحمت ہی رحمت تھی۔ پھر جو ہمارا دور حضور سے دور ہوتا گیا تو ہر قسم کے پھر لوگ پیدا ہوتے گئے، فتنے پیدا ہوتے گئے، بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، روافض پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، نواسب پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، ان میں پھر کرامیہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، قدریہ پیدا ہوئے، مشبہہ پیدا ہوئے، اور کئی اتنے فرقے بنے ہیں کہ لا تو عد ولا تحصیٰ، کہ آدمی اپنی انگلیوں پہ گن بھی نہیں سکتا۔ اچھا، ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جہاں باطل والے تھے وہاں علماء حق بھی تھے۔ وہ علماء حق جو تھے انہوں نے اپنی محنت قائم کی، حق کہا، تبلیغ کی، تقریر کی، درس تدریس۔ دیکھو نا ٹھنڈے دل سے آج بھی جتنی اسلامی ملک ہیں بغیر کسی اعتراض کے بڑے ٹھنڈے دل سے ایمان سے کہیں کہ آج جو دنیا میں دین موجود ہے وہ دین آپ کو ٹیلی ویژن نے دیا ہے، کالج نے دیا ہے، یونیورسٹی نے دیا ہے، ہائی اسکولوں نے دیا ہے، مشنری سکولوں نے دیا ہے، این جی اوز نے دیا ہے، یعنی مولویوں نے تو دیا ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا ہے؟
آج بھی جو دنیا میں دین موجود ہے، نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حضور سے محبت موجود ہے، عمرہ موجود ہے، حج موجود ہے، تو یہ سارا جذبہ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہی علماء تو ہیں۔ کوئی مدرسہ بنا کے کام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا کے کام کر رہا ہے، کوئی قرآن حفظ کرا رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی تحریر لکھ رہا ہے، کوئی رسائل لکھ رہا ہے، کوئی دینی اخبار کے ذریعے لکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی وغیرہ پہ آ کے دین کی باتیں کر رہا ہے، تو یہی دین کی تبلیغ ہے۔ اچھا، جب علماء حق ہیں تو علماء باطل بھی ہوتے ہیں۔ باقی کہنا جی کہ علماء کھڑے نہیں ہوتے، آپ جو کھڑے ہیں آپ کافی ہیں، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ جو کھڑے ہیں بس آپ اگر ہمت کر لیں گے سارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے صرف اعتراض کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں نا جی، اب نعوذ باللہ، یعنی آپ کی یا تو زور سے بدل ڈالو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا امیر جو ہے اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے۔ ہاں، کفر کی بات کرے تو پھر نہ کرو، ورنہ اطاعت کرو۔ اسمعوا واطیعوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر حکام بھی ہیں، اور دین میں اولی الامر علماء اور فقہا، ان کی اطاعت لازمی ہے۔ تو میرا بھائی صرف کہہ دینا کہ علماء نہیں کرتے، علماء نہیں کرتے، غلط بات ہے۔ علماء کے بس میں جو بات ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بیچارے کوئی کمی نہیں کر رہے، لیکن معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ایک بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بہت بڑا محدث، عالم، مفسر، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار الیکشن میں کھڑا کر دیں، اس کے سامنے ایک فاسق فاجر وڈیرا ہو، دیکھ لیں کون جیتتا ہے۔ مقابلے پہ یعنی بالکل فاسق فاجر شرابی، کب سب جانتے ہوں گے کہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، ڈاکو ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لیکن وہ وڈیرا ہے، اس کے پاس گنڈے ہیں، طاقت ہے، جو بات نہ مانے شام کو لڑکی اٹھا لو، بیٹا اٹھا لو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، کون مخالفت کرے؟ مولوی صاحب تو یہی کہے گا نا، میاں اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کے لیے ہماری مدد کرو۔ کہیں گے جناب مدد تو تب کریں جب یہ ہمیں زندہ بھی رہنے دینا، کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے اعتراض نہ کیا کریں، یہ بھی غنیمت ہے۔ اب دیکھیں نا جی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ سفر سے لے کر یعنی حرم میں ایسا منظر ہے جیسے رمضان میں ہوتا ہے، جیسے حج میں ہوتا ہے، پورا مطلب بھرا ہوا ہے۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر علماء کی محنت نہیں ہے تو یہ دین کون سکھا رہا ہے؟ تمہارے جو پروفیسر ہیں اسلامیات کے، وہ تو خود داڑھی مڈاتے ہیں، وہ تو سگریٹ لگا کے کلاس میں آتے ہیں، وہ دین پھیلا رہے ہیں۔ یہ دین کون پہنچے؟ یہی مولوی تو ہیں، یہی علماء تو ہیں، باقی ان کے اندر جب اتنی اللہ طاقت دیں گے تو پھر وہ دین کے لیے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہر وقت صرف آدمی اعتراض ہی کرتا رہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو سال کے بعد اس کی برسی مناتے ہیں۔ میرا بھائی، یہ برسی منانا یا اس کے بعد اس کی پیدائش کے اوپر یہ برتھ ڈے منانا، یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ چہلم منانا، تیجا منانا، دسواں منانا، کل شریف کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یعنی اب دیکھیں نا، اگر آپ کو حضور سے محبت ہے، بس حضور کی سنت کو زندہ کرو، حضور کی سنت پہ چلو، تو مانا ہے آپ کو محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم برسیاں منایا کرو، یہ نہیں کہا میرے میلاد کیا کرو، کہا میری اتباع کرو، حضور کے نقش قدم پہ چلو۔ اب دیکھو نا جی، جو بندہ ایمان سے کہیں نماز پہ آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہوگا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حضور پہ سلام پڑھے گا کہ نہیں؟ اچھا، آگے نماز پڑھے گا،
نماز کے اندر حضور پہ درود اور سلام بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ اچھا پھر فرض پڑے گا، فرض میں بھی صلاۃ سلام بھیجے گا نہیں بھیجے گا؟ فرض کے بعد پھر سنت پڑے گا، پھر نفل پڑے گا، پھر وتر پڑے گا، وہ کتنے دفعہ دن میں صلاۃ و سلام پڑے گا؟ یہ بہتر ہے یا 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانے والا بہتر ہے؟ خود فیصلہ کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے عقل پہ پردے ڈال رکھے ہیں تو الگ بات ہے، یا یہ ہے کہ ایک نمونہ دکھا کے ڈرامہ بازی کر کے لوگ اکٹھے کرنا چاہتے ہو، یہ الگ بات ہے۔ بھئی جتنے دن اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے یہ بالاتفاق ہے، بغیر کسی اختلاف کے کہ طواف افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی منع نہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے، نفلی عبادت۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر عمرے میں لگے، مثلا تم گئے مسجد عائشہ، احرام باندھا، واپس آئے، طواف کیا، صفا دوڑے اور لگ گئے آپ کے 3 گھنٹے، تو 3 گھنٹے طواف کرتے رہو تو یہ افضل ہے کہ وہ وقت جو تم نے عمرے میں لگایا ہے اتنا طواف میں لگاؤ۔ لیکن عمرہ بھی منع نہیں، جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ کہتے تھے کہ کسی نے ہمیں 2 ریال دیے تھے کہ کبوتروں کو دانہ ڈال دینا، لیکن میں خود بھوکا تھا، وہ 2 ریال کی میں نے روٹی لے کے کھا لیا، کبوتروں کو نہیں ڈالا۔ اس کو بتا دیتے کہ بھی میں بھوکا ہوں، کبوتروں کو مل رہا ہے، میں کھا لوں، پوچھ لیتے، وہ بھی اجازت دے دیتا۔ بہرحال اب حل یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں توفیق دے دے تو 2 ریال کے پھر دانے ڈال دینا، چونکہ وہ تو تمہارے پاس امانت ہے، اس کی وہ تو تمہارے ذمے امانت ہے، تمہارے تو گلے میں پڑ گئی نا وہ۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھوکے کبوتر ہوں تو کھلا دینا، بندہ ہو تو کھلا دینا۔ اس نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے 2 ریال دیے ہیں، تم اس کے وکیل ہو، تم پابند ہو کہ وہی کام کرو جو اس نے کہا ہے۔ اب تم غریب ہو، بھوکے ہو، تمہارے پاس نہیں تھے، تم نے کھا لیا، کوئی بات نہیں، لیکن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں اور اللہ دے دیں، پھر تم 2 ریال ان کو بھی دے دینا، کبوتروں کو کہہ دینا یار تمہاری روٹی میں کھا گیا تھا، آپ لے لو اپنی واپس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا و اصحابنا و ذریاتنا ولمن اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء عن كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى، اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت و شکست و ہلاکت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،
جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔